الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین۔ بنڈلز آف نالج کے محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اس وقت کرونا وائرس کی وبا سے بچنے کے لیے علماء کرام کے فیصلے کے مطابق پورے پاکستان میں تمام مساجد اور گھروں کی چھتوں پر رات 10 بجے اذان دی جا رہی ہے، اور یہ اذان دینا ایک مستحب عمل ہے، مگر ہمارے معاشرے کے کچھ جاہل لوگ جو اس عمل کو اپنی کم علمی اور جہالت کے سبب بدعت کا نام دے رہے ہیں، تو ان جاہلوں کی باتوں پر دھیان نہ دیں اور اس مستحب عمل کو جاری رکھیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کسی وبا کے پھیلنے کی صورت میں کیا اذان دینا جائز اور مستحب عمل ہے یا نہیں؟ تو یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر آپ مزید اس طرح کی ویڈیوز حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل بنڈلز آف نالج کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ جزاک اللہ۔ ناظرین کرام، ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کسی بستی میں اذان دی جائے تو اللہ تعالیٰ اس دن اسے اپنے عذاب سے امن دے دیتا ہے۔ اس کے علاوہ حضرت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا گیا کہ وبا کے زمانے میں اذان دینا کیسا ہے، تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وبا کے زمانے میں اذان دینا ایک مستحب عمل ہے۔ ناظرین کرام، اس وقت کرونا وائرس کی وبا سے پورے پاکستان میں خوف و ہراس پھیلا ہوا ہے، جس کی وجہ سے عوام بھی پریشان ہیں اور گھبراہٹ کا شکار نظر آ رہی ہے۔ ان حالات میں بھی اذان سکون قلب اور خوف و ہراس دور کرنے کا سبب ہے۔ ایک اور حدیث پاک ابو نعیم ابن عساکر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب آدم علیہ السلام جنت سے ہندوستان میں اترے، انہیں گھبراہٹ ہوئی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اتر کر اذان دی۔ اس کے علاوہ مسند الفردوس میں حضرت جناب امیر المومنین مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ملتی ہے۔ مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مجھے حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب غمگین دیکھا تو ارشاد فرمایا کہ اے علی، میں تجھے غمگین پاتا ہوں، اپنے کسی گھر والے سے کہہ کہ تیرے کان میں اذان کہے، اذان غم و پریشانی کو دفع کرتی ہے۔ لہٰذا ہم تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ جہاں دیگر تدابیر اختیار کر رہے ہیں ہم کرونا وائرس کی وبا سے بچنے کے لیے، وہاں اپنے اپنے گھروں میں ضرور اذانیں دیں۔ گھر میں جب چاہیں اذان دے سکتے ہیں، کوئی وقت خاص نہیں ہے، لیکن علماء کرام نے رات 10 بجے کا وقت اس لیے مختص کیا ہے کہ تمام پاکستان میں ایک ساتھ اذان کی آواز گونجے۔ کوئی وقت خاص نہیں، اللہ کی رحمت پر پختہ یقین رکھیں، انشاءاللہ تعالی اذان کی برکت سے ہر قسم کی وبا سے حفاظت ہوگی اور خوف اور گھبراہٹ دور ہو جائے گی، اور اللہ کریم ہم سب پر اپنا فضل و کرم نازل فرمائے گا انشاءاللہ تعالی عز و جل۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک کائنات اپنے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے سے تمام مسلمانوں کو کورونا وائرس کی اس وبا سے محفوظ فرمائے،
اللہ رب العزت پاکستان سمیت ساری دنیا سے تمام انسانوں کو اس وبا سے محفوظ فرمائے، اور اللہ رب العزت اپنی رحیمی کریمی کے صدقے ساری دنیا سے اس کرونا وائرس کی وبا کو دور فرمائے، آمین ثم آمین، بصدق رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب کے ساتھ فیس بک، واٹس ایپ، ٹویٹر، انسٹاگرام، پوری دنیا میں اپنے دوست احباب کے تھرو شیئر کیجئے اور ہماری حوصلہ افزائی کیجئے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ الناصر۔